اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہونے والے تمام مومنین کرام جو اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اپنی عبادتوں کے نذرانے پیش فرما رہے ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں کہ اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ان تمام لوازمات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں جن لوازمات کا سامنے رکھنا ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دعا کیوں، کب، کیسے، اس حوالے سے کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آج آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ دوسری گفتگو ہدیہ سماعت اور ہدیہ نظارت ہے۔ الحمدللہ اس اہم ترین موضوع کے لیے آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو صرف فرما رہے ہیں، یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں اس کا نہایت شکر گزار ہوں اور بارگاہ خداوندی ملتجی ہوں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس مطالب دعا کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً بہت اہم افراد ہیں وہ کہ جو اپنے قیمتی لمحات کو اس مرحلے کے لیے صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس مرحلے کو وحدہ لا شریک پروردگار ان سے چاہتا ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مختلف آیات اور مختلف احادیث کے ذریعے سے اہمیت دعا کے حوالے سے کچھ باتوں کو پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دعا کے اس موضوع کے حوالے سے ہم نے 3 جہتوں کو منتخب کیا ہے: دعا کیوں، کب اور کیسے۔ لہٰذا بھی گفتگو پہلے مرحلے کے اوپر منطبق ہے اور پہلے مرحلے کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر ہم کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ دعا کیوں، تو اس کیوں کا جواب اہمیت دعا ہے کہ اگر دعا کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور ہم دعا کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ دعا کیوں ہے۔ بارگاہ خداوندی میں مختلف ایسی روایات اور مختلف ایسی آیات ہم یقیناً اپنی عنوان سے پیش کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں 2 اہم آیتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور فوراً ہی لہجے کو بدل کے اللہ نے کہا تھا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ میں نے روایت عرض کی تھی، کسی نے پوچھا مولا سے، مولا یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہی الدعاء، عبادت سے مراد دعا ہے۔ لہٰذا یہاں پھر میں آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر مزید احادیث اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اور اس کے علاوہ جو دوسری آیہ کریمہ پڑھی تھی اس کے ذیل میں کچھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ حضرات سے پھر التماس کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مسئلہ سننے کی حد تک نہ رکھیں، آپ گفتگو کو اس منزل پر فقط سماعت کی حد تک نہ رکھیں، آپ صرف اور صرف گفتگو کو سنیں نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ دیکھیں کہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہیں کوئی حدیث کا کوئی جملہ، کہیں کوئی حدیث کا سینٹنس، کوئی ایک حدیث کا کوئی ایک پیراگراف ہماری سمجھ میں ایسا تو نہیں کہ نہیں آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں کہ جہاں روایت یہ کہتی ہے کہ لما سئل عن صحف ابراہیم، جس وقت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صحف ابراہیم سے متعلق کان فیہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا ہے، صحف ابراہیم کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ فرماتے ہیں علی العاقل، کہ اس میں کیا ہے، یہ موجود ہے کہ علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلہ، کہ عاقل کے اوپر واجب ہے جب تک وہ اپنی عقل سے مغلوب رہتا ہے،
مغلوب نہیں رہتا، اس وقت اس کے اوپر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ان یکون لہو ساعات، کہ وہ اپنی زندگی کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لے، وہ اپنی کچھ ساعتوں کو معین کر لے، کچھ ساعتیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، یعنی ہر عاقل کی زندگی میں کچھ ساعتیں ہونی چاہیے، کچھ الگ الگ ٹائمنگز ہونی چاہیے۔ جب تک وہ ٹائمنگز الگ الگ نہیں ہوں گی اس کا عاقل ہونا بیکار ہے۔ کون کون سی ٹائمنگز؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ ساعۃ یناجی فیہا ربہ عز وجل، پہلی ساعت، پہلی گھڑی، کچھ ٹائمنگ وہ ہونی چاہیے جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کے مناجات کر رہا ہو۔ مناجات یعنی دعا، یہ ضروری ہے، صحف ابراہیم میں لکھا ہے کہ ہر عاقل کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت، کچھ ٹائمنگز وہ ضرور رکھے کہ جس ٹائمنگ میں وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرے۔ ایک منزل۔ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، کچھ ٹائمنگز ایسی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے، روزانہ ایسی ضرور ہونی چاہیے جس ٹائم میں وہ بیٹھ کے اپنے نفس کا حساب لگائے۔ آج دن میں اس سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں، کتنی اس سے بدی سرزد ہوئی ہیں، کتنے کام اس کو کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، اور کتنے کام نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو کر دیے۔ یعنی یہ تمام نوعیتیں اس کو انجام دینا چاہیے، اس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس نے اپنے نفس کا اس منزل کے اوپر۔ یہ دوسری منزل ہے۔ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، اور تیسری ٹائمنگز یہ رکھنی چاہیے روزانہ کے لیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا 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 ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ جس منزل کے اوپر وحدہ لا شریک پروردگار نے اس کے لیے عطا کر دیے ہیں۔ اس نے نہیں مانگا تھا دے دیا، اس نے اچھا چہرہ نہیں مانگا تھا اچھا چہرہ دے دیا، اس نے خوبصورتی نہیں مانگی تھی خوبصورتی دے دی، اس کو ایک کائنات کے اندر عزت نہیں مانگی تھی عزت مل گئی۔ کتنے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کے لیے جگہ دیتے ہیں، کتنے لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، کتنے لوگ اس کی ضرورتوں کا خیال وغیرہ وغیرہ۔ جتنے کام بارگاہ خداوندی کی طرف سے اس کے لیے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اس منزل کے اوپر سوچے سمجھے کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تین مرحلے سامنے آئے، اور چوتھا مرحلہ ساعۃ یخلو فیہا بحظ نفسہ من الحلال، اور ایک ساتھ اور کچھ ایک گھڑی اور کچھ ٹائمنگز وہ ایسے مرحلے کے لیے رکھے کہ وہ اپنے حوالے سے سوچے کہ اس نے حلال کتنا حاصل کیا ہے، اس کی زندگی میں حلال کا کتنا حصہ موجود ہے۔ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ، یہ آخری والی گھڑی جو ہے وہ پہلی تمام گھڑیوں کے لیے، پہلے تمام ٹائمنگز کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ جب رزق حلال ہوتا ہے تو مناجات کی توفیق بھی ہوتی ہے، جب رزق حلال ہوتا ہے تو انسان اپنے بارے میں سوچنے کا حق بھی رکھتا ہے، جب انسان رزق حلال کھاتا ہے تو اس منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ محسوس فرمایا؟ لیکن ان گھڑی کے اندر اور ان ٹائمنگز کے اندر پہلی منزل جو ہے وہ دعا کی ہے، جہاں پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو مناجات کرنے کے لیے اپنی ٹائمنگز کو مخصوص کرنا چاہیے۔ پھر مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں للمؤمن ثلاث ساعات، ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے دن رات کے اندر اپنی زندگی کے ٹائمنگز کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دیکھیں رسول نے 4 حصے بتائے تھے، مولا علی 3 حصے بتا رہے ہیں، اور مومن کی علامتوں میں سے بتا رہے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات، مومن کی 3 ساعتیں ہوتی ہیں، مومن کی زندگی کے 3 ٹائمنگز ضرور ہوتی ہیں۔ فساعۃ یناجی فیہا ربہ، جیسے حضور نے فرمایا تھا، اے نہیں حضور کے وسیع اور خلیفہ بلا فصل مولائے متقیان نے بھی فرمایا کہ پہلی ساعت، پہلی ٹائمنگ وہ ٹائمنگ کہ جب وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے، اپنے پروردگار کی خدمت میں بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کرے، کچھ وہ کہے کچھ وہ سنوائے۔ اس منزل کے اوپر غور فرمایا۔ وَسَاعَةٌ یَرَى مَعَاشَ، اور دوسری گھڑی، دوسری ٹائمنگز وہ ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنی معاش کے متعلق دیکھے، اپنی زندگی گزارنے سے متعلق دیکھے، وہ کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کس آفس میں جانا چاہیے، کس آفس میں نہیں جانا چاہیے،
کس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی زندگی کو پورے مرحلے کو دیکھے۔ وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِي مَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اور پھر ایک گھڑی وہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے نفس کو اکیلا چھوڑ کے یہ دیکھے کہ وہ کتنی لذتیں حلال کی حاصل کر رہا ہے، کتنی لذتیں غیر حلال کی حاصل کر رہا ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں بھی پہلی منزل دعا کے لیے ہے کہ وہ اپنی دعا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی زندگی میں ایسی ٹائمنگ ضرور رکھنی چاہیے جہاں وہ اپنے پروردگار سے کچھ مناجات کر رہا ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور پھر اس منزل کے اوپر میں آپ نے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی پیش کروں۔ فرماتے اجتہدوا، تم اجتہاد کرو، کوشش کرو۔ کس بات میں کوشش؟ فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کہ تمہارا دن رات 4 حصوں میں بٹا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا ٹائم ٹیبل 4 حصوں میں، 4 قسموں میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ساعۃ لمناجات اللہ، پہلی گھڑی تمہاری وہ ہونی چاہیے جہاں تم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو۔ وساعۃ لامر المعاش، دوسری گھڑی وہ ہو کہ جب تم اپنی زندگی کے لیے کاروبار زندگی سے مخصوص کر دو کہ تمہیں کس کے ساتھ کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کہاں کمانا ہے، رزق حال کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات، اور ایک گھڑی تمہاری اپنے بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے کہ جو تمہارے بھروسے مند ہے۔ کون سے بھائی؟ ہر بھائی نہیں، وہ بھائی الذین یعرفونکم عیوبکم، جو تمہارے عیوب کو تمہارے سامنے لے کے آئیں۔ بہت توجہ کیجئے، کیا جملے ارشاد فرمائے ہمارے ساتھ امام نے کہ اپنی ایک ٹائمنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھو۔ آج کے زمانے میں بیٹھکیں تو ختم ہو گئیں، آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مولا فرما رہے اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھو، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھو، اور ان کا پہچان یہ ہے، ہر بھائی نہیں، ہر دوست نہیں، وہ بھائی اور وہ دوست جو تمہارے عیوب کو تمہارے اوپر ظاہر کر دے۔ غور کیجیے گا، وَيَخْلُصُوا لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، اور خلوص سے تمہارے باطن کو تمہارے لیے ظاہر کرے اور یہ کہے تمہیں ایسا ہونا چاہیے۔ غور فرمایا۔ وَسَاعَةٌ، اور تیسری گھڑی تَخْلَوْنَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم اپنی لذتوں کو کن منزلوں پہ رکھ رہے ہو، منزل حلال ہے یا منزل حرام ہے۔ غور فرمایا۔ تو یہاں ساتھ امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کیوں ہونی چاہیے، دعا کا سبب کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹائمنگز میں اگر یہ منزل نہیں ہوگی تو ہمارے لیے اس کیفیت کو دیکھنا غلط ہوگا۔ اور پھر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کروں جہاں فرماتے ہیں ما من عبد سلک وادیا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اگر کسی وادی سے سفر کر رہا ہو، کسی جگہ سے جا رہا ہو، فَيَبْسُطُ كَفَّيْهِ، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دے، فَيَذْكُرَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرے، وَيَدْعُو، اور اللہ سے دعا کرے۔ کسی بھی وادی میں کسی بھی جگہ جا رہا ہو اور وہ جاتے جاتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے دعا کرے، فرماتے اللہ ملأ اللہ ذالک الوادی حسنات، اللہ اس وادی کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، فَلْيُعْظِمْ ذَلِكَ الْوَادِي أَوْ لِيَصْغَرْ، چاہے وہ وادی چھوٹی وادی ہو چاہے بہت بڑی وادی ہو۔ بس اب یہ دعا کیوں؟ تاکہ اپنی ارد گرد کے پورے ماحول کو ہم نیکیوں سے بھر لیں، چاروں طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ جب چاروں طرف نیکیوں بھرا ماحول ہوگا تو ہماری زندگی بھی نیکیوں کے اطراف میں گزرے گی۔ دعا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماحول، چار طرف کے ماحول نیکیوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اور پھر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے۔ یہی نہیں، پھر حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں مما رأی فی لیلۃ المعراج مکتوبا علی بعض ابواب النار، حضور فرمایا جب میں معراج کی رات میں جا رہا تھا تو جہنم کے دروازوں میں سے کچھ دروازوں پہ لکھا ہوا تھا، بہت توجہ کیجئے گا، جہنم، جنت نہیں، جنت نہیں، جہنم کے دروازوں میں سے کچھ دروازوں پر لکھا ہوا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب قبل اس کے کہ کوئی تم سے حساب مانگ لے۔ اپنا محاسبہ کرو
قبل اس کے، اس سے پہلے کوئی تم سے حساب مانگ لے۔ اس کے بعد وَبِّخُوا نُفُوسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوَبَّخُوا، اور یاد رکھو اپنی ملامت کرو، اپنی مذمت کرو، اپنے آپ کو برا کہو قبل اس کے کہ تم دوسروں کو برا کہو۔ دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو برا کہو۔ غور کیجئے گا، ادعوا اللہ عز وجل قبل ان تردوا علیہ ولا یقدرون علی ذلک، اور مشکلات کے آنے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مشکلات آنے کے بعد اگر کوئی پکار رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو وہ کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے کہ جہاں مشکلات نہ ہوں اور تب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں، جب کوئی پریشانی نہ ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں، کوئی حاجت نہ ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ۔ میں جملے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ناممکن ہے میں جملے عرض کروں خدمت اقدس کے اندر آپ کی، جہاں پہ اس حاجتوں کے حوالے جملے موجود ہیں مولائے متقیان کے یا اور معصومین کے۔ پھر میں حضور کا سرور کائنات کا حدیث پڑھوں گا خدمت اقدس، جہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں من اکثر الدعاء قالت الملائکہ، جب کوئی بہت زیادہ دعا کرتا ہے، زیادتی دعا میں پائی جاتی، بہت زیادہ دعا کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کے ملائکہ چلا کے کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں صوت معروف، کتنی نیک آواز ہے، نیک آواز، وَدُعَاتٌ مستجاب، اور ایسی دعا ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، وَحَاجَةٌ مَقْضِيَّةٌ، اور ایسی حاجت ہے جس کو اللہ نے پورا کر لیا ہے۔ دعا کیوں؟ تاکہ ملائکہ کی صدائیں ہماری آواز کو بھی نیک بتا رہی ہوں، تاکہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی سند ملائکہ دے رہے ہوں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پھر اس منزل کے اوپر دیکھیے گا، آئیے جس کی طرح میں نے متوجہ کیا، مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جملے نہج البلاغہ میں ہی موجود ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے قال اللہ عز وجل لعبادہ، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہہ دیا ہے، کیا کہا ہے؟ جملہ سنیے گا، ایھا الفقراء الی رحمتی، اے میری رحمت کے محتاج بندوں، اے وہ جو میری رحمت کے فقیر ہیں، جو میری رحمت کے محتاج ہیں، جو ہمیشہ میری رحمت سے لو لگائے رہتے ہیں، جو ہمیشہ میری رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں، جملے سنیے گا، وہ لوگوں، انی قد الزمتکم الحاجہ الی فی کل حال، جملے سنیے گا، اللہ کے جملے ہیں، مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں نے تمہارے اوپر ہر حال میں اپنی طرف احتیاج کو لازم قرار دیا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ ہو اور اس کی بارگاہ میں محتاج نہ ہو۔ دعا کیوں؟ سمجھیے گا، اس لیے دعا، سبب دعا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دیا ہے۔ ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اس کے الطاف کے محتاج ہیں، اس کی ضرورتوں کے محتاج ہیں۔ انی قد الزمتکم، میں نے تمہارے اوپر لازم قرار دیا، الحاجہ، حاجت کو لازم قرار دیا، کس کی طرف؟ الیہ، اپنی طرف، کہ تم ہمیشہ میرے محتاج رہو گے، فی کل حال، فی کل حال، ہر حالت میں، غربت کی حالت ہو تب میرے محتاج، دولت تمہیں دے دوں گا تب میرے محتاج، شفا یابی ہوگی تب بھی میرے محتاج، مریض ہو جاؤ گے تب بھی میرے محتاج، لوگوں سے لے رہے ہوگے تب بھی میرے محتاج، لوگوں کو دے رہے ہوگے تب بھی میرے محتاج۔ اس کے بعد وَذِلَّةِ الْعُبُودِيَّةِ فِي كُلِّ وقت، اور میں نے تم پہ یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ عبودیت کا اظہار ذلت کے ساتھ ہر وقت تمہارے اوپر لازم ہے۔ عبودیت کا اظہار ذلت کے ساتھ میں ہو، جتنا زیادہ انسان ذلت کا اظہار اس کی بارگاہ میں کرے اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ جھکنے کی منزلیں دو ہیں، ایک اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، ایک اتنا جھکنا کہ اپنا پورا وجود زمین سے ملا دیا جائے۔ ایک کا نام رکوع ہے، دوسرے کا نام سجدہ ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، ادھر رکوع میں گئے تو اعلان ہوا سبحان ربی العظیم وبحمدہ،
پاک و پاکیزہ ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے. آپ جھک گئے نا، اس کی عظمت کا اعلان کیا. آپ جھکے ہیں، اس کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. اور پھر جہاں آپ نے اپنے وجود کو اس جگہ سے ملا دیا جہاں ابتدائے خلقت ہے، جہاں آپ پہلی منزل کے اوپر نظر آتے ہیں، خاک سے ملا دیا. 7 اعضاء کو خاک پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے. آپ نے 7 اعضاء کو، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کے تمام اعضاء کو آپ نے خاک میں ملا دیا. اور ملانے کے بعد اب اعلان کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. نہیں 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 نہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میرا وہ پروردگار عظیم ترین ہے. نہیں، میرا وہ پروردگار اعلی ہے، بلند و بالا ہے. اللہ نے کہا تم جھکو گے ذلت کا اظہار کر کے، میری رفعت اور میری بلندی کا اعلان کرو گے، ہم تمہیں بلند و بالا کر دیں گے. دعا کیوں؟ تاکہ تمہیں بلندی مل سکے. غور فرمائیے گا. فَإِلَيَّ فَافْزَعُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ. یاد رکھو، میری بارگاہ میں تم فضا کرو، میری بارگاہ میں تم گریہ وزاری کرو، میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، میری بارگاہ کے اندر دست سوال طلب کرو، میری بارگاہ کے اندر، میری بارگاہ کے اندر. دعا کیوں؟ حکم الہی ہے، اس لیے دعا. عبودیت کا اظہار ہے، اس لیے دعا. ذلت کو ظاہر کرنا ہے، اس لیے دعا. غور فرمایا آپ نے. اور پھر اس منزل کے اوپر خدمت اقدس کے اندر عرض کر دوں، اور اس منزل کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر جملہ میرے پاس میں ہے نہیں. معصوم کا کتنا بہترین جملہ، خود مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، جو غیر الحکم کے اندر موجود. فرماتے ہیں اعلم الناس باللہ اکثرہم لہو مسئلہ. اللہ کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرتا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کو کون پہچانتا ہے، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے، دیکھیں یہاں بھی اعرف نہیں لفظ استعمال کیا، اعلم استعمال کیا ہے، اس لیے کہ معرفت تو بہت محدود ہے. یا علی نہیں پہچانا اللہ کو، یا میں نے یا تم نے. مجھے نہیں پہچانا یا اللہ نے یا تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا یا اللہ نے یا میں نے. معرفت کے دائرے بہت محدود ہیں. لیکن کہا اعلم الناس باللہ، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ اکثرہم لہو مسئلہ، جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہی سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں کو اللہ کا سب سے زیادہ علم ہے وہ زیادہ مانگتے ہیں. مولا متقیان رات کی سناٹے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ مولا امام حسین تہ تیغ خنجر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ مولا زین العابدین پریشانیوں مبتلا ہیں مگر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مولا امام محمد باقر سوال کس لیے؟ مولا امام جعفر صادق سوال کس لیے؟ خود شہزادی عالم تاب حضرت فاطمہ الزہرا پریشانیاں ہیں مگر دعا میں کمی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مانگتا ہے. علم کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے. غور فرما رہے ہیں آپ. لہذا اس منزل کے اوپر دعا کیوں؟ اس لیے کہ حکم الہی ہے. اللہ کو پہچاننے کا نتیجہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے. اللہ کو بارے میں جاننے کا نتیجہ اس کی بارگاہ مسلسل سوال کرنا ہے. اور پھر یہی وجہ بھی ہے، فرماتے ہیں عجیب کیفیت ہے حضور سرور کائنات کے جملے. اور میں گفتگو تمام کروں اس منزل کے اوپر اور پھر التماس کروں آپ کی خدمت اقدس کے اندر. حضور فرماتے ہیں یدخل الجنہ رجلان، 2 مرد جنت میں داخل ہوں گے. بہت توجہ کیجئے گا. کانا یعملان عملا واحدا، دونوں ایک ہی عمل کر رہے تھے، ایک ہی کام دونوں کر رہے ہوں گے اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے. غور کیجئے گا، دونوں جنت میں جائیں گے، ایک عمل کرنے والے پہنچیں گے. ظاہر ہے کہ ایک عمل کیا، دونوں نے کھانا کھلایا تو جنت میں چلے گئے، دونوں نے پانی پلایا جنت میں چلے گئے، دونوں نے نمازیں پڑھی جنت میں چلے گئے، دونوں نے عبادتیں کی، جو عمل کیا یکساں کیا اور جنت میں پہنچ گئے. فَيَرَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ،
ایک دوسرے کو جب دیکھے گا تو دوسرے کو اپنے سے بلند و بالا دیکھے گا، چونکہ ظاہر جنت کے اندر درجات ہوں گے، جو درجات ہے تو ایک ذرا بلند درجے کے اوپر ہے، ذرا کچھ کم درجے کے اوپر ہے، تو جب یہ دیکھے گا فیقول تو فوراً تڑپ کے کہے گا یا رب بما اعطیتہ وکان عملنا واحد، اے پروردگار جب ہم دونوں کا عمل ایک تھا تو اس کو بلند کیوں رکھا، مجھے پست کیوں رکھا؟ دعا کیوں؟ پہلی منزل ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، دعا کیوں دعا کیوں دعا کیوں؟ کہے گا پروردگار جب ہم دونوں کا عمل ایک تھا تو پروردگار اس کو تو نے بلند مرتبہ کیوں دیا، ہمیں پست جگہ کیوں رکھا؟ جبکہ دونوں جنت میں ہیں، دیکھیے جنت میں دونوں ہیں، یہ کنفرم ہے، عمل کی بنیاد پہ یہاں پر جنت میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود ایک کا مرتبہ بلند ہے، ایک کا مرتبہ کم ہے۔ تو فیقول اللہ تبارک و تعالی، حضور سرور کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ جواب دے گا، کہے گا سألنی ولم تسألنی، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا تو نے مجھ سے سوال نہیں کیا، اس نے مجھ سے مانگا تھا تو نے مجھ سے نہیں مانگا، اس نے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا تھا تو نے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، اس نے میری بارگاہ میں دستے سوال پھیلائے تھے تو نے نہیں، یعنی محسوس فرمایا آپ نے، یعنی جنت میں جانے کے باوجود، عمل کے ایک ہونے کے باوجود اگر مراتب کا فرق دکھائی دے رہا ہو تو وہ فرق کوئی اور وجہ سے نہیں، وہ دعا کی بنیاد پر ہوگا۔ دعا کیوں؟ تاکہ جنت کے اندر مرتبہ بلند و بالا ہو جائے۔ وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں دعا، پروردگار ہم سب کو ان مراتب دعا کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے حقیقی بندے بنتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے رہیں، اپنی ذلت کا اظہار تیری بارگاہ میں کرتے رہیں۔ میرے معبود اس دعا کو سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی پروردگار توفیق مرحمت فرما۔ اس منزل پہ میں پھر آخر میں التماس کروں گا کہ اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام احبہ کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ہمارے پیج کے لنک پہنچائیے، ان سے کہیے کہ وہ تمام لوگ ہمارے پیج کو فالو کریں، لائک کریں، اور مقررہ وقت کے اوپر روزانہ تشریف لے کے آئیں۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر انشاءاللہ العزیز دعا کیوں، کب اور کیسے، اس عنوان کے اوپر رات کو ٹھیک 10 بجے ہم لائیو آئیں گے، اور دن میں ٹھیک دوپہر میں 2 بجے ایک خاص عنوان اہمیت قرآن اور ماہ مبارک رمضان کے عنوان کے اوپر ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں اور لائیو حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان دروس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، تاکہ موضوع کی حساسیت اور موضوع کی واقعیت ان لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم اپنے اس مرحلے کے اوپر کامیاب و کامران ہو سکیں۔ یقین مانیے ماہ مبارک رمضان کی ان فضیلتوں کو حاصل کرتے ہوئے اگر ہم دعا سے محروم رہ گئے تو کہیں نہ کہیں خامی ہماری اپنی ہوگی۔ اگر کوئی ایک فرد بھی آپ کی بنیاد پر حقیقت دعا کو درک کرے گا اور منزلت دعا کو سمجھے گا اور اس کی بارگاہ خداوندی میں دعا قبول ہوگی تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر آپ کو بھی میسر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے ہم لوگ بہرہ ہوں۔ آپ لوگوں کی خدمت میں التماس ہے کہ باتوں کو سنیں، سوالات کریں۔ انشاءاللہ جو سوالات آج آپ کریں گے ہم اس کے جوابات کل آپ کو یقیناً آپ کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔